الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں، اور ہم ایک بڑی نشانی کا ذکر کریں گے، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یعنی وہ دنیا میں دوبارہ لوٹ کر آئیں گے اور آسمان سے ان کا نزول ہوگا۔ تو قرآن مجید میں سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 61 ہے، اس میں فرمایا گیا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، حضرت عیسیٰ ابن مریم قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، لوگو اس کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہونا۔ وَاتَّبِعُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، حضرت عیسیٰ نے یہ کہا تھا کہ یہ میرا رب ہے اللہ، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو عیسائی محض اس لیے گمراہ ہو گئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ ماننے کے بجائے اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور وہ راہ راست سے ہٹ گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ کے بارے میں تفصیلی طور پر وحی کی گئی، اور خواب میں حضرت عیسیٰ کا چہرہ اور حلیہ دکھایا گیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں سویا ہوا تھا اور دیکھتا ہوں کہ کعبے کا طواف کر رہا ہوں، فَإِذَا رَجُلٌ آدم سِبْطُ الشَّعْرِ يَنْتِفُ أَوْ يُحْرَقُ رَأْسَهُ مَا قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا ابن مریم۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کے بال بالکل سیدھے ہیں، رنگ گندمی ہے، سر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے۔ صحیح بخاری ہی میں کتاب احادیث الانبیاء میں یہ روایت آئی ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں کہ وَرَأَيْتُ عِیسیٰ فَإِذَا رَجُلٌ رُبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِن دِیمَاسٍ، فرمایا کہ میں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا کہ وہ ایک سرخ رنگ کے آدمی ہیں، اور درمیانہ ان کا قد ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ ابھی ابھی غسل خانے سے نکلے ہیں، یعنی آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ دوسری روایت جو صحیح بخاری میں آئی ہے، جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہے، فرمایا گیا عیسیٰ جعد مربوع، کہ یہ متوسط قد کے ایک آدمی ہیں جن کے بال گھنگریالے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ فَأَمَّا عِیسیٰ فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِیضُ الصَّدْرِ، کہ وہ ان کا سینہ کشادہ ہے، چوڑے سینے والے وہ ایک آدمی ہیں۔ اب دیکھیے ایک بڑی اہم بات صحیح مسلم کی حدیث میں آئی ہے، اور بہت ساری تفصیلات اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ کتاب الفضائل میں یہ حدیث آئی ہے صحیح مسلم کی، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو فرمایا انا اول الناس بعیسیٰ ابن مریم، میں حضرت عیسیٰ ابن مریم سے بہت قریب ہوں، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ، اس لیے کہ میرے اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ اب ذرا اس کو سمجھ لیجئے آپ کہ جو عیسائی روایات کے مطابق، بڑی عجیب و غریب بات ہے، لیکن چونکہ نقل کفر نقاشت کے مصداق، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کی ولادت 6 قبل مسیح میں ہوئی تھی، یعنی حضرت عیسیٰ سے 6 سال پہلے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ یہ عجیب بات ہے، قبل مسیح 6 قبل مسیح میں ہوئی۔
اور یہ دونوں خالازاد بھائی تھے، اور دونوں کے درمیان 6 مہینے کا فرق تھا، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ بن زکریا علیہم السلام۔ تو اور حضرت یحییٰ کو تو 29 AD میں 29 عیسوی میں قتل کیا گیا، اور اس کے 4-5 سال بعد حضرت عیسیٰ کو گرفتار کیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ یہ غالباً 33 عیسوی یا 34 عیسوی کا واقعہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 571 عیسوی میں ہوئی ہے، اور 632 میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ 600 سال کا فاصلہ ہے حضرت عیسیٰ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے اور خاتم النبیین ہے۔ لیکن یہاں جو بات معلوم ہوئی کہ لم یکن بینی و بینہ نبی، اس درمیان میں کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے، ایک آدمی پیدا ہوا ایران میں، اس کا نام تھا مانی پسرماش۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور میں حضرت عیسیٰ کو بھی نبی مانتا ہوں، اور اس کے پیروکار وہ جو ہے مانی کہلاتے ہیں، اور یہ مذہب ہے مانویت، مینچزم کہتے ہیں، مینچزم اس کو۔ تو اس نے ایک ملغوہ بنانے کی کوشش کی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مانی پسرماش ایک جھوٹا آدمی تھا۔ بہرحال ایران کے ایک بادشاہ نے اس کو قبول کر لیا تھا، اس لیے اس کا مذہب تھوڑا سا پھیلا، لیکن بعد میں حکومت بدل گئی تو نئے بادشاہ نے اس کو قتل کرا دیا۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوا، وہ نازل ہوں گے، اور جب ان کو دیکھو تو پہچان لینا۔ رَجُلٌ مَرْبُوءً إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، یعنی بہت گورے یعنی سرخ رنگ کے ہوں گے، اور درمیانی قد ہوگا، علیہ ثوبانی ممثرانی، تو اور ان کے اوپر 2 زعفرانی رنگ کی چادریں ہوں گی، کأن راسہ یقطر، اور گویا آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، وَإِن لَّمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، حالانکہ وہ بھیگے ہوئے نہیں ہوں گے، فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ، اور وہ صلیب کو توڑ دیں گے، کراس کا خاتمہ کریں گے، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، اور سور کا خاتمہ کر ڈالیں گے، وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ ختم ہو جائے گا، اہل کتاب سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اہل کتاب کوئی ہوگا ہی نہیں، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، کوئی ذمی نہیں ہوگا، جس کا ذکر وہاں سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 میں کہا گیا، ان سے جنگ کرو حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، وَيَدْعُ النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ، حضرت عیسیٰ ابن مریم لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے، فَيَهْلِكَ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامِ، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ تمام مذاہب کو ختم کر دے گا سوائے اسلام کی، اسلام باقی رہے گا، وَيَهْلِكَ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ، اور اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ مسیح دجال کا خاتمہ کرے گا، وَتَقَعُ الْأَمَنَةُ عَلَى الْأَرْضِ، اور زمین پر امن و امان قائم ہو جائے گا۔ تو یہ وہ حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور صحیح مسلم کی کتاب فضائل میں یہ آئی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث آئی ہے کتاب احادیث الانبیاء میں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا جب نزول ہوگا دمشق میں مشرقی کنارے پر سفید مینارے کے پاس، اس وقت مسلمانوں کی لیڈرشپ، مسلمانوں کی قیادت ان کے امام کے پاس ہوگی۔ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہارا امام تمہارے اپنے لوگوں میں سے ہوگا۔ اور پھر یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے امیر غالباً حضرت مہدی یہ کہیں گے، تعال صلی لنا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، اور وہ کہیں گے
کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے امام ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تکریم میں وہ اس طرح کہیں گے۔ لیکن بالآخر صحیح مسلم کی جو حدیث سے حضرت ابو ہریرہ سے کتاب الفتن میں آئی ہے، اس میں یہ ہے اذا اقیمت الصلاۃ فینزل عیسی بن مریم فامہم، اور وہی امامت کریں گے، نماز قائم ہوگی۔ اور مستدرک حاکم میں ہے کہ ینزل عیسی بن مریم عند صلاۃ الفجر، کہ وہ صلاۃ فجر کے وقت نازل ہوں گے۔ اور مسند احمد میں یہ بات بتائی گئی ہے، چوں ہی فجر کی نماز ختم ہوگی وہ دجال کی تلاش میں نکل پڑیں گے، مسلمانوں کی جماعت ان کے ساتھ ہوگی، وہ قتال کرے گی۔ فَإِذَا صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ خَرَجُوا إِلَيْهِ، تو وہ دجال کی تلاش میں نکل پڑیں گے۔ اور نسائی کی حدیث ہے، دو گروہ ایسے ہیں جو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے جائیں گے، اصابتن تغزو الہند، وہ گروہ جو ہندوستان کی طرف جنگ کرے گا، اور اصابتن تکون مع عیسی ابن مریم، یہ نسائی کی حدیث ہے، اور اس کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور یہ پوری دنیا کو اسلام کی دعوت دیں گے، اور بس اس وقت حضرت عیسیٰ کے زمانے میں صرف اسلام باقی رہ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کا خاتمہ کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور یدعو الناس الی الاسلام، اور لوگوں کو اسلام کی گے۔ اور یہ بات ہم بتا چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو بھیجے گا تو وہ دو زرد کپڑوں میں ملبوس ہوں گے، وادین کفیہ علی اجنحۃ ملکین، اور دو فرشتوں کے پروں پر اپنے دو ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، تو اور اذا تأتی رأسہ قطر، سر جھکائیں تو قطرے ٹپکیں، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانُ كَاللُّؤْلُؤِ، سر اٹھائیں گے تو موتی ڈھلکتے نظر آئیں گے۔ اور فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفْسَهُ إِلَّا مَاتَ، تو جو بھی ان کی سانس کو پائے گا وہ کافر مر جائے گا، اور وَنَفْسُهُ يَنْتَهِي حِينَ يَنْتَهِي طَرَفُهُ، جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی وہاں تک آپ کی سانس پہنچے گی، وہ دجال کو تلاش کریں گے، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ، اور پھر اس کے بعد وہ لد کے دروازے پر دجال کو پائیں گے اور وہ اسے قتل کر دیں گے۔ تو صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بتایا گیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو مبعوث فرمائے گا گویا وہ عروہ بن مسعود کی طرح ہیں، پھر وہ دجال کی تلاش میں نکلیں گے، اور پھر امن قائم ہو جائے گا، اور اگلے 7 سالوں تک وہ دو لوگوں کے درمیان بھی کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔ اب سن لیجیے، وہ ہم پہلے آپ کو کسی اور پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ حضرت مہدی کا جو زمانہ ہے وہ 7 سال تک ہوگا، لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم کا زمانہ 40 سال کا ہوگا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اور کتاب الملاحم میں یہ آئی ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرمایا گیا فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 40 سنہ، حضرت عیسیٰ 40 سال تک زمین پر قیام کریں گے، ثُمَّ يُتَوَفَّى فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی وفات ہوگی اور مسلمان حضرت عیسیٰ کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اور دیکھیے سورۃ النساء میں ان کا ذکر بھی آیا ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے آپ پر ایمان نہ لایا ہو۔
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن یہ ان کے اوپر گواہ ہوں گے۔ اب دیکھیے کہ 40 سال یہ دنیا میں قیام کریں گے تو ان کا زمانہ کیسے ہوگا۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب احادیث الانبیاء میں، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم حَكَمًا عَدْلًا، کہ قریب ہے وہ وقت جب حضرت عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران بن کر آپ کے درمیان ہوں گے، آپ کے درمیان نازل کیے جائیں گے، حَكَمًا عَدْلًا، ایسے قاضی، ایسے حاکم جو انصاف کرتے ہوں۔ فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، اور وہ صلیب کو، کراس کو توڑ دیں گے، وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، سور کو مار دیا جائے گا، وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ ختم کر دیا جائے گا، وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، اور مال کی اتنی زیادتی ہوگی، اتنی فراوانی ہوگی کہ کوئی مال لینے والا نہیں ہوگا، کوئی مانگنے والا فقیر نہیں ہوگا۔ وَحَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ خَيْرًا مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور ایسا زمانہ ہوگا کہ ایک سجدہ دنیا اور اس کی ساری دولت سے زیادہ بہتر سمجھا جائے گا۔ اب آ جائیے مسند احمد میں ہی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ینزل عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، اماماً عادلاً وحکماً مقسطاً، ایک عادل حکمران بن کر اور ایک انصاف پسند قاضی بن کر، فیکسر الصلیب، صلیب کو توڑیں گے، ویقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کریں گے، اور ویرجع السلم، امن و سلامتی کو لوٹا دیں گے، ویتخذ السیوف مناجل، تلواریں جو ہیں وہ دراتیاں بن جائیں گی۔ امن و امان کا دور ہوگا تو لوگ انسانوں کو نہیں کاٹیں گے بلکہ کھیتی کو کاٹیں گے۔ وَتَذْهَبُ حُمَّةُ كُلِّ ذَاتِ حُمَّةٍ، ہر زہریلی چیز کا زہر ختم ہو جائے گا۔ وَتَنزِلُ السَّمَاءَ رِزْقُهَا، اور آسمان اپنے رزق کو نازل کرے گا، وَتَخْرُجُ الْأَرْضُ بَرَكَتِهَا، اور زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی، حَتَّى يَلْعَبَ الصِّبْيُ بِالثَّوْبَانِ فَلَا يَضُرُّهُ، یہاں تک کہ بچہ اشتہے سے کھیلے گا اور اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ وَيُرَاعِي الْغَنَمُ الذِّئْبَ فَلَا يَضُرُّهَا، بکریاں بھیڑیے کے ساتھ چریں گی اور وہ انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وَيُرَاعِي الْأَسَدُ الْبَقَرَ فَلَا يَضُرُّهَا، اور شیر گائے کے ساتھ چرے گا اور گائے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ کا جو دور ہے وہ مادی اور اخلاقی اور روحانی عروج کا دور ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوان اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا، کام نہیں لیا جائے گا، اور باہمی عداوت، بغض اور حسد ختم کر دیا جائے گا۔ وَلْيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ، اور لوگوں کو دعوت دی جائے گی، آ کر مال لے جاؤ، مال لے جاؤ، لیکن کوئی مال لینے والا نہ ہوگا۔ اور ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ 7 سنين لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ، صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال تک یہ دور رہے گا اور 2 لوگوں کے درمیان بھی کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم میں کتاب الحج کے اندر یہ حدیث آئی ہے، والذی نفسی بیدی، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَيُحِلَّنَّ ابن مریم، حضرت ابن مریم تلبیہ پڑھیں گے، یعنی لبیک اللہم لبیک بفج الروحا حاجن او معتمرن او لا یسیننہا، یعنی یا تو
وہ صرف حج کریں گے یا عمرے کا احرام باندھیں گے یا دونوں کی نیت کریں گے؟ تو جناب جو کچھ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی واپسی کے بارے میں کہا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ علامات قیامت بہت ہیں، اس میں ایک حضرت عیسیٰ کا بھی نزول ہے۔ ان علامات میں سے اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور احادیث میں، اور سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 61 میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ خواب میں اور معراج میں دونوں موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ کی شکل اور ان کا حلیہ دکھایا گیا۔ حضرت عیسیٰ فجر کی نماز کے وقت دمشق کی مسجد کے مینار کے پاس نازل کیے جائیں گے، اور مسلمانوں کا امام ان کو نماز کی امامت کی دعوت دے گا۔ بالآخر حضرت عیسیٰ نماز پڑھائیں گے، اور اس وقت جو مسلمانوں کا لیڈر ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوگا، اور وہ مہدی ہوگا۔ مسلمان دجال کے خلاف حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر ان کی قیادت میں جہاد کے لیے نکلیں گے، اور یہ دوزخ کی آگ سے بچا لیے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ خود اپنے ہاتھ سے دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ ہی کے زمانے میں یاجوج ماجوج ہر طرف پھیل جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ اور مسلمان محصور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو حکم دے گا کہ آپ کوہ طور پر چلے جائیں۔ حضرت عیسیٰ یاجوج ماجوج کے خلاف بد دعا کریں گے، جس کے نتیجے میں یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا، ایک جرثومہ، کوئی بیکٹیریا، فنگس پیدا ہو جائے گا، اور اس بیماری سے تمام یاجوج ماجوج ہلاک کر دیے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ اس دنیا میں 40 دن قیام کریں گے، اور اس کے بعد آپ کی موت واقع ہوگی، اور مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ساری دنیا کو یہ اسلام کی دعوت دیں گے، اور تمام اہل کتاب، قرآن کہتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 159 ہے، سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ صلیب کو وہ توڑیں گے، جزیے کا خاتمہ کریں گے، اور خنزیر مار دیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کا دور عدل و انصاف کا دور ہوگا، اور امن و خوشحالی کا دور ہوگا، مادی اور اخلاقی عروج کا دور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ عمرہ یا حج کریں گے، اور 40 سال قیام کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم کی وفات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔